تو ایک تیسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مکتبہ فکر جو ہے اور ان کے چاہنے والے وہاں پہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، جو جن میں سے ان کی رغبت بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی مذہبی رغبت ہوتی ہے لیکن وہ مذہبی رغبت کی وجہ سے ووٹ نہیں دیتے، لیکن ہمارے حلقے کے اندر مذہبی جو ووٹ ہے وہ بڑا انفلوئنس کرتا ہے، گدی نشین جو ہیں وہ بڑے انفلوئنس کرتے ہیں، تو وہاں بڑی بڑی گدیاں ہیں، پیر آف مکھڈ شریف ہیں، پیر آف چورا شریف ہیں، پیر آف میرا شریف ہیں، اس میں تو خود گیلانی صاحب جو فیصل صاحب ہیں وہ خود بھی ایک گدی کے جو ہے وہ سجادہ نشین ہیں، پیر آف گولڑا وہاں پہ بڑا میٹر کرتے ہیں، تو یہ مذہبی ووٹ بھی کیونکہ وہاں میٹر کرتا ہے، تو یہ تین میرے حال وجوہات بنی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ سعد رضوی صاحب میجر طاہر صادق صاحب کی بیٹی میدان میں ہے، پنچکی ان کا انتخابی نشان ہے، پانی کی ٹربائن جی جی ان کا انتخابی نشان ہے، جبکہ جو حافظ صاحب حسین رضوی صاحب ہیں ان کا انتخابی نشان کرین ہے، اور اس کے علاوہ نون لیگ کے امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ تو جب 90% کی آپ بات کرتے ہیں کہ 90% ووٹر بریلوی مکتبہ جی فکر کا جی ہے، اور اگر کچھ پیران عظام سعد رضوی صاحب یا تحریک لبیک پاکستان کی حمایت نہیں بھی کرتے، تو کیا اس صورت میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ حافظ صاحب حسین رضوی یہ حلقہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، آپ پہلے ہم دوسرے امیدواروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان طاہر صاحبہ ہیں، وہ میجر گروپ سے، میجر گروپ نے یہاں سے الیکشن لڑا تو 2018 میں 1,60,000 ووٹ لیا تھا انہوں نے، اور اس سے قبل بھی میجر گروپ مسلسل اس حلقے سے جیتتا آ رہا ہے، کبھی وہ ہارے نہیں ہیں۔ اور میجر گروپ کی ایک جو خاصیت یہ ہے کہ یونین کونسل اور گاؤں لیول پر بھی ان کا نمائندہ موجود ہے، اور ایک پورا نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہاں پہ سردار سلیم حیدر صاحب ہے، میں نون لیگ کو چوتھے نمبر پہ یا آپ کہہ لیں تیسرے نمبر پر لے کے جاؤں گا۔ سردار سلیم حیدر صاحب کا یہ تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ڈویژنل صدر ہیں وہاں پہ، اور سردار سلیم حیدر صاحب کا بھی عوام سے رابطہ بڑا مضبوط ہے، وہ عوام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہر غمی خوشی میں جاتے ہیں۔ ان کا اپنا ووٹ بینک ذاتی طور پر بھی 25-30 ہزار کے لگ بھگ ان کا ذاتی ایک ووٹ بینک ہے جو وہ ہمیشہ لیتے آئے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر ہے ملک سہیل کمڑیال صاحب۔ ملک سہیل کمڑیال صاحب کا کوئی ذاتی ووٹ بینک اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ 10-15 ہزار کے لگ بھگ ہوگا۔ انہوں نے جو جیتے ہیں ملک سہیل صاحب پچھلی دفعہ جو ضمنی انتخابات میں جا کر جیتے تھے، وہ میجر گروپ کی سپورٹ کی وجہ سے جیتے تھے، کیونکہ میجر گروپ کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا، تو انہوں نے سامنے تو نہیں لیکن پس پردہ وہاں سب جانتے ہیں بچہ بچہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی مخالفت کی تھی اور ملک سہیل کا ساتھ دیا تھا، تو جس وجہ سے ملک سہیل کو میجر گروپ کی بھی وہاں پہ رہی سپورٹ، تو وہاں سے نون لیگ جیت گئی۔ نیچے بات کریں تو آپ کے وہاں پہ مختلف جس طرح کوٹ فتح خان ہے تو ان کی اپنا ایک ہولڈ ہے، اپنا ایک گروپ ہے، سب سے بڑی برادری جو ہے آوان برادری ہے، اس کے بعد وہاں پہ کھٹر برادری ہے، تو ان برادریوں کا بھی اپنا ووٹ اور اپنی ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن جو اس حلقے کی تاریخ یہ ہے کہ وہ نیشنل لیول کا کوئی لیڈر اگر وہاں پہ لڑے گا، الیکشن لڑے گا، تو میرے خیال میں وہاں لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ماضی میں تو اس حلقے نے شوکت عزیز صاحب کو بھی جتا دیا تھا، کیونکہ ان کا پتہ تھا پہلے سے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، تو ان کو بھی جتا دیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے لوگ آئے یہاں سے جیتتے رہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس حلقے کو یہ پوزیشن ان عوام کی جو ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ ہم جیت کر حکومت میں، پچھلے 20 سال سے تو ہم اپوزیشن میں ہیں۔ مثلا پچھلی دفعہ نون لیگ جیتی تھی، ہم اپوزیشن میں تھے، اس سے پہلے پی ٹی آئی جیتی تھی، ہم اپوزیشن میں تھے، کاف لیگ جیتی، ہم اپوزیشن میں تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک صرف جو شوکت عزیز صاحب ہی وزیر شوکت اعظم بنے عزیز صاحب وزیر ڈائریکٹ۔ اعظم، اس کے بعد تو یہ ہلکا مسلسل اپوزیشن میں جا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اصل مقابلہ جو ہے ایمان طاہر صاحبہ کا ہے اور سعد رضوی صاحب کا ہے، جو یہاں پہ دنگل پڑنا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی تو بالکل انفلوئنس کرتی ہیں گدیاں، مجھے اب اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کس کس گدی نے ان کے ساتھ جو ہے ابھی تک علاقے، یعنی کہ جنڈ کی بات کریں تو جنڈ میں مکھڈ شریف اور چورا شریف کے بہت زیادہ، اور چورا شریف میں خیر گدیاں تو بے شمار ہیں وہاں پہ لیکن یہ ہے کہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں، مکھڈ شریف خصوصی طور پر، اگر چورا شریف کہیں نہ بھی ہو تو مکھڈ شریف بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ فتح جنگ کے حلقے کے اندر پیر آف گولڑا اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں اندازہ کہ وہاں پہ حافظ سعد رضوی صاحب کو ان کی سپورٹ کا کیا امکانات ہیں، اور اینڈ پر جا کے کوئی سپورٹ مل بھی جاتی ہے، اور مجھے امید ہے بعد کو ان کی کوششیں تو پوری ہیں، تو اگر ان کو گدیوں سے بھی سپورٹ مل جاتی ہے، پھر بریلوی مکتبہ فکر بھی ہے، تو یہ ان کا ایج ہوگا۔ اور دوسرا ایج یہ ہوگا کہ ایمان طاہر صاحبہ کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہوں گی۔
ایمان طاہر صاحبہ کو وہاں سے ظاہر سی بات ہے اس وقت ایک انٹائر اسٹیبلشمنٹ جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئی کنسیڈر کی جا رہی ہے، تو ہر حلقے میں ان کے ایجنٹس کا مسئلہ ہوگا، ان کو پہلے بھی گرفتار ہوئی تھیں اور اس طرف کھل کر کمپین بھی نہیں کر سکیں گی، تو ایک وہاں بھی ایک ہرڈل جو ہے ان کو لگے گی، لیکن مقابلہ ان دو شخصیات کے درمیان ہے۔ باقی کے اگر دھڑوں کی بات کی جائے تو کتنے دھڑے ہیں، جو کون کون سا دھڑا ایسا ہے جو بڑے دھڑے ہیں؟ اور ایک اور بھی سوال اسی سے متعلق کہ بالڑا گروپ کا آ جانا کتنا امپیکٹ کرتا ہے تحریک لبیک پاکستان کے لیے اور سعد رضوی صاحب کے لیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ بالڑا گروپ چونکہ آ گیا تو ان کا 25,000 ووٹ تھا جو جڑ جائے گا، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اور اس کو آپ بطور وہاں کے، چونکہ آپ کور بھی کرتے ہیں، رہائشی بھی ہیں، اچھے طریقے سے اٹک کے اس حلقے کو جانتے بھی ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ نہیں، بالڑا گروپ جو ہے وہ تقریباً 2 یونین کونسلز پر ان کی گرپ ہے، لیکن ان میں سے بھی ایک یونین کونسل پر آپ یوں کہہ لیں کہ 50-50 ان کی گرپ ہے، کیونکہ وہاں پہ میجر طاہر صادق صاحب کا خود ایریا ہے، باتر جو ہے وہ میجر طاہر صادق صاحب کا گھر ہے، تو وہیں پہ بالڑا گروپ بھی موجود ہے، تو آپ یوں کہہ لیں کہ باتر کی آدھی آبادی اس طرف ہوگی تو آدھی اس طرف ہوگی۔ دوسری جنگ یونین کونسل ہے، تحصیل فتح جنگ کی بات کر رہا ہوں، وہاں بالڑا گروپ کا ایک ہولڈ ہے، تو یہ 2 یونین کونسل میں 25,000 تو نہیں بنتا، لیکن یہ ایک 7-8 ہزار کے لگ بھگ ان کا ووٹ ضرور ہے، اور اس کو جو ہے اس کی میں دوسری طرف یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بظاہر تو اپنے شہید سیالوی صاحب کوئی اتنا بڑا ڈنٹ نہیں ڈال سکیں گے، لیکن شہید سیالوی صاحب کے ساتھ جو ہلاک کر لیا ہے وہ سردار سلیم حیدر صاحب نے کیا ہے، پیپلز پارٹی تو نے۔ پیپلز پارٹی نے، تو پیپلز پارٹی اور شہید سیالوی کا ہلاک جو ہے وہ بھی کوئی 7-8 ہزار ووٹ کا ڈنٹ تو وہاں پہ پڑے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جنرلائز کر لیں اور آپ دیکھیں کہ مقابلے میں کون ہے، تو مقابلے میں سردار سلیم حیدر صاحب تو کہیں پہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا ووٹ اور پارٹی کا ووٹ ملا کے بھی وہ وننگ پوزیشن میں فی الحال نہیں ہے۔ اسی طرح پی ایم ایل این کو بھی میں دیکھتا ہوں اپنا ووٹ اور ساتھ ان کا پارٹی کا ووٹ بھی ملا لیں تو وہ بھی وننگ پوزیشن میں ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے، تو وننگ پوزیشن میں میجر گروپ کیونکہ سٹرانگ ہے وہ وننگ پوزیشن میں ہے، اور سعد رضوی صاحب کو کیونکہ 60,000 ووٹ پڑا ہے ماضی میں ٹی ایل پی کو، تو یہ 2 امیدوار آپس میں ٹکرائیں گے، لیکن اگر یہاں پہ تھوڑا بہت ایمان طاہر صاحبہ کے لیے مشکلات ہوں گی یا چیزیں بڑھیں گی تو پھر ان کے مقابلے میں سردار سلیم حیدر صاحب آ جائیں گے، تو آپ یوں کہہ لیں کہ 3 کا آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا مارجن اس کو دے دیتے ہیں۔ ان 3 کے مقابلے میں جو سعد رضوی صاحب کو ایج حاصل ہے وہ پارٹی کے سربراہ ہونے کا ایج حاصل ہے، دوسرا ایج حاصل ہے مذہبی ووٹ کا، اور تیسرا ایج جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں بھی ان کا 60,000 کا ووٹ بینک تو موجود ہے، تو یہ 3 ایج ان کے پاس موجود ہیں۔ ایمان طاہر صاحبہ کو ایک سٹرانگ نیٹ ورک موجود ہے پیچھے، جہاں ان کے لوگ سیاسی طور پر منجے ہوئے لوگ ہیں، کھٹر برادری ان کے ساتھ پوری ہے، عوام برادری اس طرح شاید نہ ہو لیکن کھٹر برادری کے اتحاد ہم دیکھتے ہیں وہ قائم ہمیشہ رہتا ہے، وہ ان کے ساتھ موجود ہے، اس کا ایج ان کو حاصل ہے۔ سردار صاحب کا یہ ہے کہ ایک پرسنل ان کا ذاتی ووٹ ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ پارٹی کا اتنا ووٹ نہیں ہے، تو یہ سچویشن ہے۔ لوگ میرے خیال میں ہمارے ناظرین بڑے ہوشیار ہیں، وہ کوئی نہ کوئی رزلٹ اس میں سے نکال لیں گے۔ ناظرین تو بہت ہوشیار ہیں، آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کو اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس سے پہلے رضی طاہر بھائی جو ہیں وہ بیٹی اللہ پاک انہیں نواز چکا ہے، بیٹی کی رحمت ان کے گھر میں پہلے ہی بہت ہے۔ یہاں ہی آپ نے بھی ووٹ دینا ہے جی جی اسی حلقے میں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ بتانا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، میں زیادہ فورس نہیں کروں گا کہ آپ خود کس کو ووٹ کریں گے، اور دوسری بات بطور ووٹر آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہاں پہ میں صحافی نہیں پوچھ رہا، جی جی اور دوسرا سوال یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑا ڈسکس ہوتا ہے، اس حلقے کو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا پرو اسٹیبلشمنٹ حلقہ سمجھا جاتا رہا ہے آج تک سیاست میں، تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس حلقے میں کتنا ہوگا؟ دیکھیں میرا تو ووٹ صحافیوں کا آپ کو پتہ ہے اکثر ضائع ہو جاتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پوسٹل ووٹ کی سہولت صحافیوں کو بھی رہنی چاہیے، اب اس دن میری ڈیوٹی جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، تو میں کیسے ٹائم نکال کے ووٹ دے پاؤں گا یہ تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک پوسٹل ووٹ ہوتا تو ضرور میں اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ ووٹ دیتا۔ پی پی کے حوالے سے تو میں وہاں پہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا، جو آپ کا لوئر
نیچے والا حلقہ ہے، اور دوسرا کیونکہ میں ذاتی طور پر اتنی زیادہ آپ کو ڈیٹیل بتانے کے باوجود میں میجر گروپ کے خلاف ہوں ذاتی طور پر، کیونکہ ان کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہمیشہ اپوزیشن میں رہ کر انہوں نے اس حلقے کا استحصال کیا آزاد جیتنے کے باوجود بھی، اور ان کے ضلع ناظم بننے کے بعد سے ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے کہ جس پر کہا جائے کہ ان کو ووٹ دیا جائے۔ تو اس وجہ سے میں کیونکہ ان کے اگینسٹ ہوں، تو بس میرے خیال میں یہ چیز کافی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ دیکھیں کہ یہ حلقہ کوئی زیادہ فیوریٹ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ جو بات یہ کرتے ہیں میرے خیال میں وہ غلط کرتے ہیں، وہ صرف شوکت عزیز کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو شوکت عزیز بھی وہاں پہ میجر گروپ اور کھٹر برادری اور ساری چیزیں وہاں پہ مکس ہوئی ہیں، تو یہ گروپ بیسکلی برادریوں کا ہے، یہ حلقہ مذہبی ووٹ کا حلقہ ہے، پھر برادریوں کا ووٹ ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر یہاں پہ لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، یہاں پہ لوگ اپنے سیاسی طور پر زیادہ باشعور ہیں، لوگ جو ہے جب بھی آپ ووٹ لینے جائیں گے وہ آگے آپ کے سامنے رکھیں گے، ہاں جی آپ ہمارے گاؤں کے لیے کیا کریں گے، وہ آپ کو ویسے ووٹ نہیں دیں گے۔ تو سیاسی طور پر ایک باشعور حلقہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہواؤں کا یہاں زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ اسٹیبلشمنٹ کی ہواؤں کا یہاں پہ زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ ہمارے ساتھ رضی طاہر بھائی موجود تھے جو انتہائی زبردست انداز میں بہت ڈیپ گفتگو کرتے ہوئے NA 50 حافظ صاحب حسین رضوی صاحب اور ایمان طاہر صاحبہ کے درمیان جو انتہائی کانٹے کا مقابلہ ہے اس کے متعلق بتا رہے تھے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے مسعود چودھری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔